آج حضرت اگر ہم نہ باتیں کریں ایسے کہ ڈھول پہ اور تمہیں پھنسا کے رکھ دیا ہے، پھنسا کے اب فتوے شروع ہو گئے. کچھ لوگ کہیں گے کہ ڈھول جائز ہے، کچھ کہیں گے ناجائز ہے، کچھ کہیں گے تعزیہ جائز ہے، کچھ کہیں گے ناجائز ہے، کچھ کہیں گے میلہ جائز ہے، کچھ کہیں گے ناجائز ہے، کچھ کہیں گے اتنا بڑا، کچھ کہیں گے اتنا بڑا، کچھ کہیں گے اعلیٰ حضرت نے لکھا، کچھ کہیں گے انہوں نے لکھا، کچھ کہیں گے انہوں نے. تمام طریقے سے سب باتیں ہوں گی اور تم پھنس گئے. ساری چیزوں کو ہٹاتے ہوئے علماء کی موجودگی میں ایک بات تمہارے ذہن کے قریب کر دوں، تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا. بولو کرو گے فیصلہ؟ بتا دوں ٹھنڈے دماغ سے. میں کسی پیر فقیر کسی کا مخالف نہیں ہوں، میں تو اپنا جو میرا موقف ہے اس کو میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. میں چاہتا ہوں ساری قوم، سارے بھائی ایسے ہو جائیں آپس میں، اللہ جدھر سے جائیں نا تو لوگ کہتے ہوئے نظر آئے، کہیں واہ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا. یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں. یہ مت بتاؤ کہ میرا ابا یہ تھا، میرا دادا یہ تھا، میرا نانا، یہ بتاؤ کہ میں کیا ہوں. اپنے کردار سے بتاؤ، اپنے کریکٹر سے بتاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہو؟ سننا چاہ رہے ہو؟ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنو. میں نے کئی لڑکوں سے پوچھا ایسے ہی، میں نے ٹٹول کے دیکھا، میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ تم ڈھول کیوں بجاتے؟ بولے حضرت ہم امام حسین پاک کی محبت میں بجاتے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم محبت کرتے ہو نا؟ بولے ہاں. میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ، محبت تم اپنی ماں سے بھی کرتے ہو؟ بولے ہاں. باپ سے بھی کرتے ہو؟ دادا دادی نانا نانی سب سے کرتے ہو؟ بولے ہاں. میں نے کہا جو مولوی یہ کہے اس سے بھی یہی بات کہنا کہ تمہاری ماں کا بھی انتقال ہوتا ہوگا، باپ کا بھی انتقال ہوتا ہوگا، دادا دادی نانا نانی، تو تم نے آج تک محبت میں تیجے میں ڈھول بجایا؟ بتاؤ. 10ویں میں ڈھول بجایا؟ تم خود بتاؤ. یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، میں تمہارے دماغ میں ڈالنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے تمہارے ذہن میں آ جائے. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، مجھے کوئی ایسی بات ہی نہیں کرنی. میں تو یہ چاہتا ہوں سب ایک جھنڈے کے نیچے. سمجھ رہے میری بات؟ کسی کے باپ کا اگر انتقال ہو، میں یا آپ کوئی بھی، ہم اور آپ کوئی ڈھول بجاتے ہو؟ 10ویں کو، تیجے میں، 40ویں میں، برسی میں، کسی موقع پہ ڈھول بجاتے ہو؟ بولو. بولیے. نہیں بولیے، آواز بند کیجیے. آج تک کہیں نہ کہیں کسی نے تو بجایا ہی ہوتا. اگر جائز ہوتا، یہ ثواب ہوتا، محبت میں بجانا اچھا ہوتا تو کوئی بیٹا اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا نہیں. اگر بجانے لگے نا تو اس کے چچیرے تیرے خلیرے ممیرے اور گاؤں والے نکال کے بھگا دیں گے، کہ کتنا نالائق بیٹا ہے، لے 10ویں میں ڈھول بجا رہے آئی. بولو کہیں گے نہیں کہیں گے یار؟ تو حسین پاک کی جب برسی کا موقع، شہادت کا موقع تھا، تو حسین پاک تمہارے ماں باپ سے، یار لفظ بولنے ہمت نہیں پڑ رہی، تمہارے ماں باپ اچھے یا حسین پاک اچھے؟ مجھے بتائیے. حسین پاک. ہمارے بچے اچھے یا حسین نبی کے بچے اچھے؟ نبی کے بچے. اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے دادا دادی کے لیے تم قرآن خوانی کرا رہے ہو، میلاد شریف پڑھا رہے ہو، جلسہ کرا رہے ہو، ذکر و اذکار کرا رہے ہو، یہ ساری چیزیں غریبوں کو کھلا رہے ہو، اور حسین پاک کا نمبر آئے. تمہارا یہ ایمان تمہیں اجازت دیتا ہے ڈھول بجاؤ؟ تم خود بتاؤ. تمہاری غیرت تمہیں یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم ڈھول بجائیں؟ ان کی محبت میں ڈھول بج سکتا کہ اگر بجتا تو آج تک کوئی نہ کوئی. تمہیں اجازت ہے جیسے یہ جلسہ ہو رہا ایسے جلسے کرو اپنے گھر میں کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو تمہارے چہرے بگڑ جاتے ہیں، 2-3 کا انتقال ہو جائے تمہارا خون خشک ہو جاتا ہے. ہم سے پوچھو ان علماء سے پوچھو، جب ہم کربلا کی تاریخ پڑھتے ہیں آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں. جب اپنے نوجوان بھائیوں کے، یہ غیر تھوڑی ہے، یہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں. مسلمان بچے کس کے بچے ہیں؟ بولو ہمارے بچے نہیں ہیں. اگر دوسرا کرے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا ہے جتنا اپنا کرے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے. یہ کربلا کے میلے میں اب جو عورتوں کے وہاں جا رہا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نوجوان لفنگوں سے، یہ کیوں جا رہا ہے؟ تم میں ہمت نہیں ہے بتا دو، مگر میرے اندر
اندر ہمت ہے، یہ چٹیے بندے خریدنے نہیں جا رہا، یہ اس لیے جا رہا کہ کسی کے کونی لگ جائے، یہ اس لیے جا رہا کسی سے ٹکرا جاؤں، یہ اس لیے جا رہا کسی کے دھکا لگ جائے، یہ اس لیے جا رہا کسی بہن بیٹی کا چہرہ دیکھنے مل جائے، اس کی آنکھیں ٹکرا جائے، اس کا فون نمبر مل جائے، اس سے موبائل پہ چیٹنگ ہونے لگی، کسی سے غنڈہ گردی کی باتیں ہو جائے، اس نوجوان سے کہہ کے جاؤں گا، ارے تیرے گھر میں تیری ماں نہیں ہے کیا؟ تیرے گھر میں تیری بہن نہیں ہے کیا؟ تیرے گھر میں تیری بھتیجی نہیں ہے کیا؟ یہ حسینیوں کا کام ہو سکتا ہے، یہ مفتی صاحب نہیں بتائیں گے، یہ تم بتاؤ گے تو وہاں 10 محرم کو کیا ہوا تھا اور تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے یہاں ڈھول بج رہا ہے، تمہارے یہاں غنڈہ گردی ہو رہی ہے، تمہارے یہاں نوجوان کسی کی موٹر سائیکل کا شیشہ توڑ دیتے ہیں، کسی کے گھر میں گوبر پھینک رہے ہیں، کسی کے بلب پھونک رہے ہیں، کسی غیر مسلم کے گھر میں پتھر پھینک رہے ہو۔ ارے تمہیں اسلام یہ اجازت کہاں سے دیتا ہے؟ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے تو ایسا بن جا، اگر کھائے تو تیرے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تیرے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تیرے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تیرے سونے کی ادا بولے نبی نبی، تیری ہر دھڑکن بولے نبی نبی، اپنے نہیں غیر کہتے ہوئے نظر آئے۔ ارے غلام حسین ایسا ہے تو پھر امام حسین کیسا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ حضرت علامہ سید مفتی مقیم الرحمان صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی، ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاف کرنا یار، دل پگھل جاتا ہے۔ ان سے پوچھو کیسے کیسے سفر کر کے یہ آئے ہیں، اور جانا بھی انہیں 3:00 پہ ٹرین ہے۔ ان کی محبت ہے، میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنا ٹائم کاٹا جبکہ اتنا اچھا پڑھنے والا شاعر، سمجھے، مگر آج دل دکھتا ہے یار، کیا نانا جان کی امت کیا ہونا چاہیے کیا تھا؟ ذرا سوچو، غور کرو۔ مبارکباد دینا ان لوگوں کو جو جلسہ کراتے ہیں۔ تم بھی اپنے گھروں میں نا تھوڑی تھوڑی بریانی کھانا بناؤ اور قرآن خوانی کراؤ، امام صاحب کو بلاؤ، عالموں کو بلاؤ اور کہہ دو حضرات ہماری طرف سے نبی کے بچوں کے لیے ہے، اللہ نبی بھی راضی ہو جائیں گے اور نبی کے بچے بھی راضی ہو جائیں گے۔ آج آنکھوں میں آنسو، حضرت محرم کے میلے میں بولنے ہمت نہیں پڑتی ہے یار، کتنی پاکیزہ چیز بول۔ بہت ساری لڑکیوں کے جسموں پہ لڑکوں کے ہاتھ چلے جاتے ہیں، میرا اشارہ سمجھ رہے ہو؟ کیسے بولوں، میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بے عزتی ہو جاتی، عزتیں لٹ جاتی، اور یہ لپھنگا نوجوان، معاف کرنا میں اگر لپھنگا بولوں، میں تمہارا بھائی ہوں، دشمن نہیں ہوں یار، دشمن نہیں ہوں، تمہارا بھائی۔ تم خود سوچو یار، سیدہ زینب، ان کی بھتیجی سیدہ سکینہ جب سے شہید ہو گئے کربلا میں، کہہ رہی ہے پھپھو مجھے ابا کا سر دیکھنا۔ امام حسین پاک کے سر کو ان ظالموں نے تن سے جدا کر دیا تھا۔ بیٹی کہہ رہی پھپھو میرے ابا تو ہیں مگر میرے ابا کا سر نہیں ہے، مجھے اپنے ابا کے سر کو چومنا، مجھے اپنے ابا کے سر سے 2 باتیں کرنی ہے، مجھے اپنے ابا کے بال سنبھالنا۔ امام حسین پاک کی سگی بیٹی کہہ رہی ہے پھپھو مجھے اپنے ابا کے سر میں ہاتھ ڈالنا، جو مجھے سینے سے لگاتے تھے چومتے تھے، مجھے ایک مرتبہ دکھا دو۔ کہہ رہی ہے پھپھو میں نے دیکھا انہوں محمد لیٹے ہوئے، بھیا 6 مہینے کا لیے اصغر بھی لیٹے ہوئے۔ کہا پھپھو چچا عباس کے بھی بازو کٹے ہوئے مگر بابا کا سر نہیں ملنا، بابا کا سر ظالموں کے پاس تھا،
7 سال کی بیٹی حسین پاک کے اپنے ابا کے سر کو ڈھونڈ رہی ہے. او میری بہن، تو اپنے سر سے دوپٹہ اٹھا کے کربلا کے میلے میں گھوم رہی ہے، تو لڑکوں سے موبائلوں پہ باتیں کر رہی ہے. اگر تیری طرف سے اشارہ نہیں ہو تو ایک کی بھی ہمت نہیں ہے جو کوئی بات کر لے. میں تم سے پوچھنا چاہوں گا، حسین پاک کی سگی بیٹی کہہ رہی ہے پپو، کہا بیٹی 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 ہمیں اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، ہمیں آج نانا کے دین کو بچانا ہے، نانا کے دین کو بچانا ہے. ارے وہ سیدزادیاں، جو وہ سیدزادے جن کے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچاتے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ بیٹی حسین پاک کی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 7 سال کی بچی سارے شہداء جتنے بھی لاشیں تھی سب کو دیکھ رہی ہے. یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، مگر میرے بابا کا سر نہیں ہے. ڈھونڈ کے آ گئی، کربلا میں چکر لگا رہی ہے، کہہ رہی ہے پھپھو، دامن پکڑ کے کہہ رہی ہے ایک مرتبہ میرے ابا کے سر کو میری گود میں دلوا دو، ایک مرتبہ میں اپنے ابا کے سر کو چوم لوں. ارے بیٹی کا کیا عالم بنتا ہوگا نوجوانوں. آج جو تم غنڈہ گردی کرتے پھر رہے ہو، تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں، تمہیں نبی کے بچوں کا واسطہ، تمہیں کربلا والوں کا واسطہ، تمہیں حسنین کریمین کا واسطہ، اگر تم مان گئے نا تو دل سے دعائیں دے کے جاؤں گا. انشاءاللہ یہ علماء دعا دیں گے تمہاری نسلیں شاد و آباد ہو جائیں گی. ذرا سوچو کربلا کے میدان میں کیسا منظر ہوگا. اب پھپھو کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کہا بیٹی تمہیں معلوم ہے ہم کربلا کیوں آئے ہیں؟ ہمارے نانا نے وعدہ کر لیا تھا، وہ وفا کرنے آئے ہیں، وہ پورا کرنے آئے ہیں. کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مگر جیسے ہی زینب ادھر گئی تو دیکھا وہ سکینہ پھر کربلا میں ڈھونڈ رہی تھی میرے ابا کا سرکار، مگر ایک ظالم یزیدی بھیڑیا جس نے نبی کے بچوں پر رحم نہیں کیا، وہ ظالم یزیدی حسین پاک کی سگی بیٹی کو جب دیکھتا ہے تو کان میں ایک بالی تھی سونے کی بالی. اس ظالم یزیدی بھیڑیے کی نیت خراب ہو گئی. جیسے ہی نیت خراب ہوئی اس کی، وہ آگے بڑھنے لگا. حسین پاک کی بیٹی کانپ گئی. اس ظالم کے چہرے پہ 2:30 بج رہے تھے، آنکھیں نیلی پیلی تھی، صورت بگڑی ہوئی تھی. بتاؤ کیسے اچھی شکل ہوگی جو نبی کے بچوں کو ستائے. آج ہم اتنی نسلوں کے بعد ہیں تو تم ہمارے ہاتھ چوم رہے ہو. وہ تو سگے بچے تھے، حسین پاک کے سگے بچے یار. اب ذرا سنو، اس ظالم نے دیکھا اور جب پیچھے دوڑا، حسین پاک کی بیٹی بھاگ پڑی اور کہنے لگی پپو بچا لو، پپو بچا لو، پپو بچا لو. جیسے ہی چھوٹی بچی کتنا بھاگے گی، 7 سال کی بچی تھی. تمہیں تمہاری تاریخ ابھی سنی نہیں ہے، تمہیں بھلا دی ہے تاریخ. جیسے ہی بھاگی، اس ظالم نے آگے بڑھ کے اتنا بڑا ہاتھی جیسا تھا، اس نے حسین پاک کی بیٹی کے گردن پہ یہاں پیچھے اتنی زور سے تھپکی ماری، اتنی زور سے ہاتھ مارا. وہ چھوٹی سی بچی کربلا کی زمین میں منہ کے بل گھسٹ گئی، منہ کے بل گھسٹ گئی. اللہ جانے ناک سے خون نکلا، اللہ جانے منہ سے خون نکلا، پتہ نہیں منہ سے یا ناک سے خون نکلا. اور آنکھوں میں ریتا کہہ رہے ہیں پپو مجھے بچا لو، پپو مجھے بچانا. اس ظالم نے پکڑا. او میری بچیوں، آج کے بعد تم فیشنیلے کپڑے مت پہننا. میں تمہارا بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں، کسی سے موبائل پہ چیٹنگ مت کرنا. تم دنیا والوں کو بتا دینا ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتے ہیں. ہم سکینہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز سکینہ ضرور بن سکتے ہیں. ہم زینب تو نہیں بن سکتے مگر کنیز زینب ضرور بن
لڑکوں سے ہرگز بات نہیں کر سکتی۔ اب ذرا سنو، حسین پاک کی بیٹی کربلا میں کانپ رہی ہے، اس ظالم نے یہاں سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد جب بالی کی طرف کو ہاتھ چلایا وہ ڈر گئی، انہوں نے چہرہ تھوڑا گھما لیا، جیسے ہی چہرہ گھمایا اس ظالم نے اتنی زور سے حسین پاک کی بیٹی کے منہ پہ تماچا مارا، اتنی زور سے تماچا مارا چیخ نکل گئی اور 5 انگلی چھپ جاتی ہے۔ ظالم یہ یزیدی بھیڑیا، اب مجھے بتا حسین پاک کی بیٹیوں نے کتنا ظلم سہا ہے۔ اب وہ اس ظالم اگر چاہتا تو وہ کھول لیتا، مگر اس نے وہ بالی کھولی نہیں، بالی پکڑ کے اتنی زور سے جھٹکا مارا چھوٹی سی بچی کا کان چر جاتا ہے۔ ارے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی پریشانی ہوئی ہوگی۔ آ گئی پپا، پپا مجھے میرے بابا نہیں ملے، میرا کان چر گیا، بالی لے لی، کہا پپا مجھے حسین پاک اپنے بابا کو دیکھنا ہے۔ سیدہ زینب نے گود میں لیا، کہا بیٹی لو، آج سے میں حسین ہوں، آج سے میں حسین ہوں، حسین کا کردار میں دکھاؤں گی۔ کہا بیٹی اس قافلے کو لے کے چلنا ہے اور نانا کے دین کو نیچے آنے نہیں دینا ہے۔ میرے بھائی ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ان سے شاعر صاحب سے پوچھو، ان علماء سے پوچھو، بڑا دکھ ہوتا ہے جب سننے ملتا ہے فلاں مسلمان کی بیٹی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج کر لیا، یا بھاگ کے چلی گئی، اللہ اللہ، یا مسلمان یا غیر مسلم لڑکی مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ دیکھو عزت دونوں کی عزت ہوتی ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ مسلمانوں اپنی بچوں کی حفاظت کرو اور غیروں کی غیر مسلم بچوں کی عزت لوٹو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جیسے تمہاری بہن بیٹی بچیوں کی عزت ہے ویسے ان کی بہن بیٹی بچیوں کی بھی عزت ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے جو نبی کا غلام ہوگا وہ ادھر آدھر چونچیاتا ہوا نہیں چلے گا، وہ نظریں نیچے کو کر کے چلا کرتا ہے۔ میری بچیوں اور میرے بھائیوں، تم اب دنیا والوں کو دکھا دینا، بات بیچ میں آ گئی تو میں نے بتا دی، اب وہیں پہ چلو۔ کربلا شریف تمہارے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کشتیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا؟ ہمارے یہاں بچے جھولا جھول رہے ہیں، ہمارے یہاں جھولے لگا دی گئے، بچے اچھل اچھل کے کود رہے ہیں۔ ان بچوں کو تم نے یہ بتایا ہے کہ آج انجوائے کا دن ہے، تم نے یہ بتایا ہے آج کھیل کود کا دن ہے، شاید تم نے یہ بتایا ہے آج جتنی شرارت کر لو، کھیل لو، کود لو، اسی کا دن ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری تھی، اپنے بیٹے کو پتا تھا 10 محرم کی تاریخ پتا تھا کہ 10 محرم کو کیا ہوا تھا۔ تمہیں بھی پتا نہیں ہے کیونکہ تم تقریریں نہیں سنتے ہو، لیکن سنو، پتا چلنا چاہیے 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا۔ کیا کسی کے بیٹے کی شادی ہے؟ کیا کسی کی بیٹی کی شادی ہے؟ کیا کسی کے باپ کی شادی ہے؟ کیا کوئی انجوائے کا دن ہے؟ نہیں نہیں مسلمانوں، تمہیں تمہاری تاریخ یہودیوں نے بھلا دی ہے، عیسائیوں نے بھلا دی ہے، کیونکہ ان کا مشن تھا، وہ تم سے ڈرتے تھے، کربلا والوں سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے تاریخ پڑھی تھی، یار کربلا میں 72 تھے تو خود تو قربانی دے دی، مگر دین اسلام کو نہیں دیا۔ اسلام کے مقابلے میں انہوں نے اپنے بچے دے دیے، اپنی جانیں دے دی، اپنا مال دے دیا، مگر دین اسلام کو نہیں دیا۔ یہ 72 تھے کربلا میں اور آج تو 72 لاکھ ہے۔ اگر ان لوگوں نے کربلا والوں کا کردار اپنا لیا، اگر ان لوگوں کی گھٹیوں میں کربلا والوں کا پیغام ان کی ماں نے پلا دیا اور یہ کربلا والوں کا مشن لے کر کے کھڑے ہو گئے، ان کے اندر یہ جذبہ ہو گیا ہمارے لیے دین ضروری ہے، اسلام ضروری ہے، ہمارے بچے کٹے کٹ جائیں، ہماری جان چلی جائے، ہمارا مال لٹ جائے، مگر دین اسلام کو بچا کر کے رہیں گے۔ تو 72 تھے، انہوں نے دین کو بچا
کونے پر اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے نظر آئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس، مذہب اسلام، مذہب اسلام، پیغام اسلام، قانون اسلام، اسلام کا ماننے والا، اسلام کا ماننے والا، اسلام کا چاہنے والا، اولاد رسول حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بولو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟